ہیلو السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ کرونا کی تباہ کاریاں ابھی دنیا میں جاری ہیں اور حال ہی میں ہمارے پڑوسی بھارت ملک کے اندر جو کرونا کے پازیٹیو کیسز تھے 90,000 کی تعداد تک پہنچ گئے ایک دن میں۔ 90,000 کیسز ان سنگل ڈے، یہ ایک بہت بڑا اپنے آپ میں لمحہ فکریہ ان کے لیے بھی۔ بہرحال ہم ابھی امریکہ اور باقی ممالک ہم ان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر کرونا کا جو کرو ہے وہ آلموسٹ فلیٹن ہو چکا ہے اور اب آہستہ آہستہ اپنے ڈکلائن کی طرف ہے۔ اس میں حکومت کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی، ٹائم کے اوپر انہوں نے جو ڈیسیجنز لیے وہ ٹائملی ڈیسیجنز بہت سارے تھے جو اپنا رول فیکٹر پلے کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، جو ہمارے فرنٹ لائن سولجرز تھے، انہوں نے اپنا رول بہت بخوبی انجام دیا اور عوام نے بھی پہلی دفعہ میرے خیال میں ہماری عوام نے چیزوں کو سنا اور چیزوں کے پر عمل کیا، اور حکومت نے جو ان کو انسٹرکشنز دیں، ڈاکٹرز نے جو ان سے ریکویسٹ کی، ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے ایس اے پیز کو یہ یقینی بنایا کہ ہم لوگ کورونا کی جنگ کامیابی سے جیت سکیں۔ آج ہم لوگوں نے دوبارہ پروگرام ترتیب دیا میراتھن کے بعد کہ ہم کرونا کے اب اگلا سٹیج دیکھیں کہ ویو 2 کی باتیں ہو رہی ہیں اور سیکنڈ ویو کی بات کر رہے ہیں، اسکولز کھلنے والے ہیں، شاپنگ مالز کھل گئے ہیں۔ اب وہ کون کون سے ایسی اقدامات ہیں جن کا ہم نے خیال کرنا ہے اور ہم کس طرح سے سیکنڈ ویو کو روک سکتے ہیں، ہم کس طرح اس جنگ کو آگے لے کے جائیں اور اختتام پذیر کریں اس جنگ کو، اچھے نوٹ پہ ہم ختم کریں کہ ہم ایک ایز اے ونر، ایک فاتح کے طور پہ ہم آگے نکل کر آئیں کرونا کی جنگ میں سے۔ اسی لیے آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ڈاکٹر امتیاز کو، اسسٹنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اس کے علاوہ فوکل پرسن ہیں پولی کلینک کے، اور ہمارے ساتھ میراتھن میں ایک بہت کنسسٹنٹ پاس پارٹیسپنٹ بھی تھے۔ خود انہوں نے کرونا فیس بھی کیا اور اس کے علاوہ کرونا کے جو اسپیشل وارڈ بنا تھا اس کے انچارج بھی تھے، تو ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے بیچ میں پروگرام میں کہ ان کا اپنا ایکسپیرینس کرونا کا کیسے رہا، اور تاکہ ہمیں ایک فرسٹ ہینڈ ویو پتہ چل سکے کہ ایک پیشنٹ پہ کیا گزرتی ہے اور ریکوری سٹیجز کیا ہیں اور اب انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر شمسہ رضوان صاحبہ نے، میڈیکل ڈائریکٹر ہیں پی اے ایف ہاسپٹل کی، اور ان کا بھی میڈیکل ایکسپیرینس جو ہے اس سے ہم کوشش کریں گے کہ مستفید ہوں اور آپ لوگوں تک لے کر آئیں کرونا کے نیکسٹ سٹیجز کے اندر کیا ہونے والا ہے اور ہم لوگوں نے کس طرح سے اس کو اپنے آپ کو بچانا ہے، ایس او پیز کیا فالو کرنے ہیں، اس کے بارے میں ان سے بھی پوچھتے جائیں گے۔ تھینک یو فار جوائننگ میم اینڈ سر اگین، اسٹارٹنگ ود یو ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو اٹس بین اے پلیجر، آپ سے ہم بات کرتے رہے میراتھن میں آن اینڈ آف فون پہ بھی، اور اس کے بعد پھر آپ کو ہم لوگوں نے دعوت بھی دی، آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئے، تو سر تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس کوئی شارٹ سا ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے جو کرونا کا پوری سٹیج دیکھی، کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ مریض آئے آپ کے پاس، لوگوں نے افیکٹڈ تھے، پھر وہ ریکوری ہوئی ان کی، اور اس پوری پروسیس کو تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ ایک تو السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بلایا، آپ سے ٹائم پر بات بھی ہوتی رہی۔ جب سے یہ کرونا سٹارٹ ہو گیا اس دن سے لے کے آج تک، ایک تو سب سے پہلے جو جیسے سٹارٹ ہوا، سٹارٹ میں تو ہماری عوام نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو یہ جو ہے یہ عوام نے اس کو سیریس لینا شروع کر دیا۔ تو اس میں چونکہ ہم نے جب یہ معاملات سیریس ہوتے چلے گئے، او پی ڈیز وغیرہ بند کر دی تھی، تو ایک تو عوام کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس بات کو سمجھے اور او پی ڈیز میں آنے کی زحمت نہیں کی، چونکہ میں انچارج ایمرجنسی بھی تھا، تو اس طرح جس طرح عام دنوں میں لوگ آتے تھے اس طرح نہیں آتے تھے، تو عوام نے بڑی اس سے لوگوں نے سنا، اسلام آباد کے لوگوں نے، آس پاس کے لوگوں نے، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر آئے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ میں خود کرونا مجھے ہو گیا تھا اور اس ایسمپٹمیٹک تھا، اللہ کا شکر ہے اس وقت، بعد میں تھوڑے بہت ہوتے ہیں پرابلمز، ویکنس، اس قسم کے پرابلمز، لیکن ابھی میں فلی ریکور ہوں۔ آپ سب لوگ دوستوں کا شکریہ، آپ لوگ کال کرتے رہیں۔ تو حالات تو اس وقت یہ ہے کہ ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو جہاں تک خیال، گورنمنٹ نے کافی اچھا اس کو ٹیک اوور کیا، بڑے ٹائم پہ انہوں نے جو ہے ان کے جو انتظامات تھے ہمارے گورنمنٹ نے، انہوں نے وہ جو ہے ٹائم پہ انہوں نے انتظامات کیے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہم ریکوری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ابھی اس کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ کہ ابھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ایس او پیز کو ہم لوگ بھول گئے تقریباً فالو کرنا، تو ہمیں ایس او پیز کو فالو کرنی چاہیے ابھی۔ تو میرے خیال میں بھی آگے اس پہ بات کرتے رہیں گے کہ بالکل اس پہ بات کرتے ہیں۔ گڈ پوائنٹ۔ گورنمنٹ کا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ کا جو رول تھا وہ بہت ٹائملی انہوں نے ایکشنز لیے،
اس کو کرٹیسزم بھی ہوا اپوزیشن کی طرف سے شروع میں, اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپوزیشن اور انٹرنیشنل میڈیا بھی ریسنٹلی خلیج ٹائمز نے بھی اس کو ریکگنائز کیا, WHO نے ریکگنائز کیا اس کو, اسمارٹ لاک ڈاؤن کو, کانسیپٹ ایک. وٹ وڈ یو وانٹ ٹو ایڈ؟ سو آئی تھنک یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. آپ اگر اس دن کو دیکھیں فیبرری میں جب پاکستان میں پہلا کیس آیا تھا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارا رائز بڑا سلو رہا ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. اس کے بعد جب ہماری پیک آئی جو کہ جون کے مہینے میں تقریباً مڈ میں تھی, تو اس میں ہمارے جو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن میں تقریباً 6,000 کیسز بھی ڈائگنوز ہوئے تھے, اور اس وقت ہمارا پازیٹیوٹی ریٹ جو تھا جس وقت جو ہم جتنے لوگوں کو ٹیسٹ کرتے تھے اس میں سے تقریباً 23% پازیٹیو آ رہے تھے, جو کہ بڑا ہائی نمبر تھا. تو اس پیک پہ پہنچ کے اور آج کا دن ہے کہ 0.7% پازیٹیوٹی ہے. تو آف کورس یہ کسی نہ کسی ایکشن کا نتیجہ ہے, کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہے. وہ وجہ نیچرل بھی ہو سکتی ہے, کچھ لوگ کلائمیٹ کی بات کرتے ہیں, کچھ لوگ اللہ تعالیٰ تو آف کورس وہ تو عمل پیرا ہے ہر چیز میں, لیکن ہمیں یہ بھی ضرور اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ رائٹ ٹائم پہ جو رائٹ ڈیسیجنز ہوئے, ہم نے مارکیٹس کو کلوز کیا, اسکولز کالجز کو کلوز کیا, ہاسپٹلز میں ہم نے صرف ایمرجنسیز کو اوپن رکھا, ان ساری وجوہات کی بنا پہ. اور پھر یہ کہ جو 3 مین چیزیں تھیں جن میں سے سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, ماسک کا استعمال, اور پھر ہاتھوں کا دھونا بار بار. سو یہ پریکٹسز بھی لوگوں نے شروع میں چاہے ان کو نہ سیریسلی لیا ہو, لیکن بعد میں لوگوں کو سمجھ آئی اور انہوں نے اس کو فالو کیا. اور اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اب اس سٹیج پہ ہیں کہ باقی کنٹریز میں جہاں پہ US میں اس وقت 5.7 ملین کیسز ہیں, تو پاکستان میں ٹوٹل 2,90,000 کیسز ہیں, اور اب ہم آلموسٹ اس سٹیج پہ ہیں کہ ہماری نیچے جا رہا ہے سب کچھ, almost declining, it's going towards zero. ابھی ریسنٹلی جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے لاسٹ 24 hours میں 450 cases, that's nothing as compared to جو ہمارے بالکل نیبر میں 90,000 cases, positive cases ایک دن میں 90,000 cases, بہت بڑی. آپ دیکھیں کہ جب ہمارے میکسیمم کیسز گئے تھے تب بھی ہماری جو نمبر آف ڈیتھس میکسیمم آئی تھنک جو ایک دن میں گئی ہیں وہ 153 تھیں, جبکہ آپ کو یاد ہوگا اٹلی ہے یا نیو یارک ہے اور جگہوں پہ آپ دیکھیے 700-800 اموات بھی ایک دن میں, ایون 2000 کو بھی ٹچ کیا, جی بالکل 2000 ڈیتھس ایک دن کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال میرا, سنس آپ اس پوری سٹیج کے اندر آپ ایک فرنٹ لائن سولجر تھے, آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ریسیو کیا مریضوں کو, ان کو ٹریٹ کیا, ان کو صحت یاب کر کے واپس رخصت بھی کیا, پھر ایمرجنسی کو دیکھ رہے تھے آپ, OPD کا آپ نے ذکر کیا. گورنمنٹ کا لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی, اس کے بارے میں تو ڈیفینیٹلی دنیا بھر اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس میں خلیج ٹائمز میں بھی ریسنٹلی آیا, نیو یارک ٹائمز میں آیا ہوا تھا. اس کے علاوہ WHO نے اس کو بہت زیادہ ریکگنائز کیا اور لوگوں کو کہا کہ پیپل شوڈ لرن فرام پاکستان, تو دیٹ از پازیٹیو. بٹ ڈو یو تھنک ہماری عوام کا ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رہا, انہوں نے سنا چیزوں کو, انہوں نے سمجھا اس پوری سیویرٹی کو, اس پوری سچویشن کی, اس SOP پہ عمل کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ عوام کا بھی اس میں کچھ رول تھا؟ عوام کا بہت رول تھا. اگر وہ سنتے نا تو ظاہر تھا پھر تو اس طرح نہ ہونا تھا. عوام کا اچھا خاصا رول تھا. اور ایک تو دیکھیں مسجد میں بھی انہوں نے فالو کر دیا, سارے مارکیٹس آلریڈی بند تھی, تو عوام کا بہت رول تھا. اب اگر عوام نہ سنتے اور ساری کی ساری ہاسپٹل آتی اسی طرح جس طرح عام دنوں میں, ہماری پولی کلینک ہاسپٹل ڈیلی کی OPD ہے 8,000 ماشاء اللہ. جی میری پولی کلینک کی ایمرجنسی ہے 1500 پیشنٹ پر 24 آورز آتے ہیں. تو اس طرح اگر یہ OPD جو 8,000 کی تھی یہ اگر ڈیلی آتی تو حالات تو قابو میں نہیں ہونے تھے. ہمارے عوام نے اچھے باشعور لوگ ہیں اور انہوں نے سن بھی لیا, تو عوام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو تو ضرور کرنی چاہیے. انہوں نے وہ پالیسیاں اصل میں ایسے ٹائم پہ انہوں نے اس کو یعنی فالو کیا کہ اس ٹائم جیسے انڈیا میں بھی تو ہوا تھا نا, کیا حالات بنے ان کے. آج دیکھنے تقریباً 1 لاکھ, کل ان کے تقریباً 90,000 رپورٹ ہوئیں. تو یہ کہ ہماری عوام نے بالکل اینڈ اسی پوائنٹ جو جب کرنے چاہیے تھی, جب ضرورت تھی, تو اسی ٹائم میں نے فالو کیا رائٹ ٹائم پہ. ایک چیز جو آپ بھی, میں نے سوری آپ کو ڈسٹرب کیا درمیان میں, ابھی جو ہے ہم نے جو یہ مقامات کھولے سیاحتی, یہ گلگت کی طرف, سوات, کالام, بحرین, یہاں پر بہت ضروری جو ہے نا ہمیں فالو کرنے چاہیے اور SOPs. اگر ہم نے ان علاقوں میں SOPs فالو نہیں کیے تو یہ ہو سکتا ہے دوبارہ بھی آ سکتی ہے. گلگت میں میرے خیال میں کسی ہوٹل میں 45 کیسز یا 40 کیسز میرے خیال میں ایک ہی دن میں آئے تھے.
تو ہمیں ضرور اس چیز کی طرف ابھی تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے. اور دوسرے کہ گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑی سی میرے خیال میں یہ ماسک پہ تھوڑی سی زیادہ ہی امفیسائز زیادہ ہونا چاہیے, امپلیمنٹیشن زیادہ بہتر طریقے سے ہونی چاہیے گلگت وغیرہ میں. اور اکانومی کو تو آپ نے رن کرنا ہی کرنا ہے, تو اکانومی کو رن کرتے کرتے ساتھ میں تاکہ لوگوں کا روزگار بھی لگے, لیکن ساتھ ساتھ میں سیفٹی پریکاشنز بھی رہیں. جہاں ہم فار ایگزامپل گلگت بھی جاتے ہیں, پاکستان میں کہیں پر بھی جاتے ہیں جہاں پر آج کل موسم اچھا ہے, میرے خیال میں اگر گاڑی میں لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں پر پولیس کا ناکہ ہے یا پولیس کھڑی یا ہوٹل کے اندر, ماسک کے بغیر انٹری نہ ہو. اگر ماسک پہننا ہے, آپ نے پہننا ہوا ہے گاڑی کے اندر سب لوگوں نے, تو اس کو فالو کرے. ایک جگہ پر ایس او پیز ایسے اسٹرکٹ ہونا کہ ماسک کے بغیر, تو ماسک کو تو بالکل زندگی کا حصہ ہمیں بنانا چاہیے. اچھا میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں آپ سے, میم سب سے پہلا سوال کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن اپنی جگہ پہ ڈیفینیٹلی ہے, لیکن ہم جب دیکھتے ہیں اسلام آباد میں, لاہور میں, میری باقی جگہوں پہ کراچی وغیرہ میں بات ہوئی, تو وہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ گورنمنٹ کے بجائے جو لوکل تھے شاپ کیپرز, جو کریانہ اسٹور والے تھے, انہوں نے اس رسپانسبلٹی کو لیا کہ ماسک کے بغیر کسی کو نہیں آنے دیتے تھے. ہینڈ سینیٹائزرز لازمی انہوں نے کروائے. آپ یہاں پہ جتنے بڑے گروسرز ہیں, ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیں, وہاں جائیں, ہوٹلز میں چلے جائیں, دے میک شیور کہ آپ کے ہاتھ وہ کلین کرتے جائیں. ڈو یو تھنک یہ جو گلگت وغیرہ میں انہوں نے کھولے سارے کے سارے جی بی میں, اکانومی تو رول کرنی ہے, یو کانٹ کیپ پیپل جاب لیس, آپ نے ان کو دینا ہے, روزگار کے موقع فراہم کرنے ہیں. آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کی امپلیمنٹیشن زیادہ ضروری ہے یا لوگوں کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی؟ آئی تھنک دونوں امپورٹنٹ ہیں. اور جب آپ اسلام آباد یا بڑے شہروں کی بات بھی کرتے ہیں نا, جب آپ کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ ساری چیزیں فالو کی, وہ اسی لیے کی کہ ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے بڑی کلیئر کمیونیکیشن تھی, اور وہ بڑی ریگولر انٹرول سے کمیونیکیشن آ رہی تھی کہ یہ ایس او پیز فالو ہونے چاہیے. پھر آپ کی لوکل جو ایڈمنسٹریشن تھی ان کی طرف سے بھی بزنس کے جتنے بزنسز تھے, شاپ کیپرز تھے, ان کو یہ انسٹرکشنز تھیں کہ انہوں نے وداؤٹ یہ ان کے کچھ ایس او پیز تھے جن کو وہ فالو کرنا تھا انہوں نے. اور آئی ایم شیور یہ ایس او پیز گلگت اور باقی جہاں ٹورزم ہے ان علاقوں کے لیے بھی گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں. اس کو امپلیمنٹ آف کورس کرتی ہے ایک تو خود ہی ہم لوگ سارے لوگ کانشیس ہونے چاہیے, اور پیپل ور کانشیس, پیپل اسٹل آر کانشیس. اینڈ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مالز میں بھی, اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں شاپس میں بھی, لوگ خیال رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ ماسک پہنے, اور اگر کسی نے نہیں پہنا ہوا, کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ایکسٹرا ماسک رکھے ہوتے ہیں تاکہ وہ پرووائڈ کیے جائیں. So the prime responsibility falls on the public. Of course, that always does. تو تاکہ آپ اپنی سیفٹی خود کریں. دین سیکنڈری آپ کی گورنمنٹ ہے, وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں ایس او پیز وغیرہ جو بھی کرنا, بٹ جو مین پرائم رسپانسبلٹی وہ اگین جو سیاح جا رہے ہیں وہاں پہ ٹورسٹ کے لیے, ٹورزم کے لیے, دے شوڈ میک شیور کہ وہ اپنی سیفٹی اور وہاں کے لوکلس کی سیفٹی بھی کرتے جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھا شروع میں جو اپوزیشن تھی, دے ور ناٹ ویری ہیپی ود لاک ڈاؤن, اور اس پہ انہوں نے بہت زیادہ شور شرابہ بھی کیا, اور اس ڈیسیجن کو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی یہ ڈیسیجن جو ہے غلط لیا گیا ہے, لاک ڈاؤن جو اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا, لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا, فلاں فلاں جو بھی کیا. ڈو یو ایگری کہ وہ اس وقت ان کا جو آرگیومنٹ تھا اپوزیشن کا واز کریکٹ, یا گورنمنٹ نے ٹائملی ڈیسیجنز لے لیں اس لیے ہم آج دیکھ رہے ہیں اس طرح سے؟ دیکھیں اس وقت صرف اپوزیشن کی بات نہیں ہو رہی, اپوزیشن بھی کہہ رہے تھے, لیکن میڈم کو بھی اچھی طرح پتہ ہے, ہم لوگ ڈاکٹرز بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں. لیکن اگر آج آپ دیکھیں تو گورنمنٹ نے بالکل اسٹیپس جو لیے تھے اس وقت ٹھیک لیے تھے. اگر وہ اسٹیپ اس وقت, اگر ہم مالز جو ہیں اس وقت ابھی یعنی مالز وغیرہ یا جتنے ابھی کچھ مالز ابھی بھی بند ہیں, اتوار بازار وغیرہ بھی میرے خیال میں کچھ ابھی ہفتے میں ایک دن کھولتا ہے. تو مسئلہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیپس ایسے ٹائم پہ رائٹ ٹائم پہ لیے کہ وہ ابھی پوری دنیا وہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں اسٹیپس اتنے اچھے ٹائم لیے کہ تعریف کر رہی ہے پوری دنیا. لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے, ہم ایک مصیبت آئی تھی ہمارے اوپر اور تقریباً ہم اس سے نکلنے والے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, مصیبت آئی تھی اور مجھ سے نکلنے گا. دس از دا گڈ نوٹ دیٹ وی وانٹ کہ چلتا رہے اسی طرح سے. اچھا اب ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور چیزیں دیکھتے ہیں کہ اب کرنٹ سچویشن جو ہے, کرنٹ سچویشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہت کنٹرول میں ہیں اور سچویشن از گیٹنگ بیٹر ایوری ڈے. تو اس سچویشن کو بہتر رکھنا اور اس چیزوں کو اسی طرح چلتا رہے اور یہ آہستہ آہستہ ڈکلائننگ کی طرف جاتا جائے. روزانہ ہمارے آلموسٹ 50-100 کیسز رپورٹ پازیٹیو کم ہوتے جا رہے ہیں, وچ از گڈ, سمپل. تو ڈو یو تھنک اوپننگ آف اسکولس, اوپننگ آف مالز, یہ شادی کے جو ہمارے ہالز ہیں اس کا بہت بڑا مطالبہ ان کا کہ وہ کھولیں, آپ کو لگتا ہے کریکٹ ٹائم ہے یا ابھی ہمیں تھوڑا اور رکنا چاہیے؟ Yeah, I think it is the correct time to start because of course ہم نے نارمل فنکشننگ کی طرف تو آنا ہے.
اور اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ وائرس کمپلیٹلی ختم ہو جائے گا تو وہ بھی شاید ہماری خام خیالی ہے. وائرس کمپلیٹلی ختم تو نہیں ہوگا بہت جلدی, لیکن یہ کہ ہم جب اپنی نارمل لائف کی طرف آئیں گے تو ہمیں پھر وہی SOPs فالو کرنے ہیں. اگر تو ہم ایک طرف جاتے ہیں کہ ہم کوئی SOP فالو کرنا چھوڑ دیں اور سمجھ لیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, تو پھر دیر از اے ویری بگ رسک کہ ہمارا دوبارہ سے اسپائک آ سکتی ہے. اچھا یہ رسک ہے ابھی بھی؟ جی بالکل موجود ہے, لیکن اگر ہم اپنے ہینڈ واشنگ کا خیال رکھتے ہیں, اگر ہم ماسک کا استعمال کرتے ہیں, اور اگر ہم مالز میں بھی اسکولز میں بھی ماسکس کا استعمال جاری رکھتے ہیں, تو انشاءاللہ آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ یہ سچویشن اس طرح سے نہیں بڑھے گی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ابھی سیکنڈ ویو آ سکتی ہے دوبارہ سے, یہ سیکنڈ ویو کا کیا سچویشن ہے؟ تھوڑا سا اگر اس کو ایکسپلین کریں, واٹ از سیکنڈ ویو؟ دیکھیں سیکنڈ ویو کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ سٹیز جو بڑی سٹیز تھیں, میں اور میڈم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, وہاں پر تو آلریڈی ویو آ چکی تھی, ٹھیک ہے. اب وہ علاقے رہ گئے جہاں پر ویو نہیں آئی ہے, جیسے یہ گلگت وغیرہ ہو گئے, یہ سوات, یہ بحرین وغیرہ, اس جو جہاں پر ہمارے سیاحتی مراکز ہیں. سیکنڈ ویو کا یہ ہے کہ آ سکتی ہے, اس میں کچھ ایک وائرس تو ابھی ہماری سوسائٹی کے اندر ہے نا, چاہے وہ ایک ہے یا ہزاروں میں ہے, وہ تو ڈینجرس تو ہے وائرس. سیکنڈ ویو کا مطلب دوبارہ سے کیا کیسز زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے؟ دوبارہ سے زیادہ ظاہر ہے, اگر سٹیز کے اندر دوبارہ پھیلنا شروع ہو جائے اور اب ہم لوگوں نے اپنا خیال نہیں رکھا تو وہ وائرس نے تو پھیلنا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے نا دوسرے کنٹریز میں, آپ نے دیکھا ہے دیر از سیکنڈ ویو آئی ہے دوسرے کنٹریز میں. سو ہمیں اس سے لیسن لرن کرنا چاہیے کہ اگر وہاں سیکنڈ ویو آ سکتی ہے تو ہمارے یہاں بھی آ سکتی ہے, تو ہمیں اس کے لیے پہلے سے کیا اقدامات کرنے ہیں, ہمیں اسی طرح سے کیئرفل رہنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بالکل یہ نہیں سمجھنا کہ اب ختم ہو گیا تو اب دوبارہ نہیں آ سکے گا. اچھا ناظرین, ادھر ہم لوگ دوبارہ واپس آ کے ڈاکٹر امتیاز سے اس چیز کو کنٹینیو بھی کریں گے, اس پوری ڈسکشن کو, اور ہم ڈاکٹر امتیاز سے پوچھیں گے سیکنڈ ویو کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ یہ کس طرح سے آئے گی, اس کو کس طرح پریونٹ کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ رہے گا, دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. کرونا کی جو سچویشن پاکستان میں ابھی تو انڈر کنٹرول ہے, لیکن ڈاکٹر امتیاز نے بریک میں جانے سے پہلے کہا تھا جی سیکنڈ ویو آ سکتے ہیں, اور ان سے پوچھیں گے سیکنڈ ویو کس طرح آئے گی, اس کو کس طرح روکنا ہے, اور ہم کس طرح اپنی کرونا کی جو جنگ ہے اس کو سکسیس سٹوری کیسے بنا سکتے ہیں. صرف سیکنڈ ویو کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے جانے سے پہلے, اور آپ نے یہاں پہ کہا جی سیکنڈ ویو بھی آ سکتی ہے. بالکل. تو یہ سیکنڈ ویو کی کہانی آپ ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کر رہے تھے ناظرین کے لیے کہ سیکنڈ ویو ہے کیا, کیونکہ ایک لے مین کو سیکنڈ ویو کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اچھا سیکنڈ ویو کا تو یہ مطلب ہے کہ دوبارہ آ سکتی ہیں. میڈم نے ابھی کہا بھی تھا کہ دیکھیں باقی دنیا میں اگر آ سکتی ہے تو ہمارے ملک میں بھی آ سکتی ہیں, جیسے اٹلی وغیرہ. لاطینی امریکہ اس وقت انڈیا کے بعد سب سے زیادہ جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ لاطینی امریکہ. وہ لوگ اس اسٹیج سے نکل گئے تھے لیکن دوبارہ وہ وہاں پر شروع ہو گئی. سیکنڈ اسٹیج کا مطلب یہ ہے کہ ایک وائرس ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے, بلکہ پوری دنیا میں وہ وائرس موجود ہے. فار ایگزامپل اگر وائرس دوبارہ وہ ایک انسان سے ٹرانسمٹ بہت زیادہ جلدی یہ ٹرانسفر ہوتا ہے ایک سے لے کے دوسرے سے, بہت جلدی. تو اگر ہماری سوسائٹی میں اگر وائرس ہے تو ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ بھئی ٹرانسفر کیسے ہوگا. ہم اگر خیال نہیں رکھیں گے تو وہ ٹرانسفر ہوگا. نہیں ویو اگر سٹیز کے اندر آیا ہوا ہے اور وہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ پورا کمپلیٹلی ختم تو نہیں ہوا. کل بھی میرے خیال میں کچھ 450 کے قریب کے کیسز پاکستان میں آئے, اور تو یہ اس کا مطلب ابھی وائرس ہے, تو ہم نے اپنا خیال رکھنا ہے. جب تک ایک پیشنٹ بھی ہے افیکٹ ہو سکتا ہے دوبارہ سے. جب یہ وائرس آیا تھا اس دنیا میں تو ایک ہی بندے کو لگا تھا نا سب سے, اور اس نے اس پورے دنیا کی کیا حالت بنائی ہوئی نا اس وقت, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب وہ دوبارہ ایکٹیو ہو سکتا ہے, بلکہ ایکٹیو تو ہے, آلریڈی کیسز تو آ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سیکنڈ ویو وہ والی تو بات ہے ہی نہیں. ایک آسان مطلب ہے ابھی وائرس ہمارے معاشرے میں موجود ہے, ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ بھائی کس طرح وہ ختم ایس او پیز کو فالو کرتے رہنا, چھوڑنا نہیں ہے. ایس او پیز کو تو ایسا سمجھے جیسے ہم نماز کو 5 وقت فالو کرتے ہیں نا, اسی طرح ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. صحیح. اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ ہمیں نقصان ضرور دیں گے. کریکٹ. اچھا میم آپ سے سوال میرا بھی ہے کہ اب ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ فلڈز آ رہے ہیں پاکستان میں, اور رینز کافی زیادہ بارشیں ہیں. میجر سٹی کراچی کی سچویشن ہمارے سامنے ہے. اس پوری سچویشن میں بارشیں اور یہ جو سیلاب کا پانی ہے, کیا یہ افیکٹ کرتا ہے کرونا کے مریضوں کو, یا اس کے اندر کوئی اسپائک آ سکتا ہے دوبارہ سے وائرس کا؟ دیکھیں جی کرونا کا آف کورس وائرس کا اسپریڈ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی زیادہ اوور کراؤڈنگ ہے,
وہاں پہ ارد گرد انوائرمنٹ کی سچویشن کیسے ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری اور بیماریاں بھی آتی ہیں, جیسے گیسٹرونٹرائٹس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اسکن کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں, موئسچر کی وجہ سے اور چیزیں بڑھ جاتی ہیں. ابھی تک اس بارے میں کہ کیا سیلاب یا پانی کی وجہ سے اس وائرس کی ٹرانسمیشن زیادہ ہوتی ہے کم ہوتی ہے کے بارے میں انفارمیشن زیادہ موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ ابھی ہم ساری اپنے چیزوں کو کھول رہے ہیں, اسکولس کو بھی, اور اس کانٹیکسٹ میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ پھر اسی طرح سے پیک آئے جیسے کہ جون میں جو پیک آئی تھی. سو اگر یہ سلو تھوڑے بہت پیشنٹس آتے رہتے ہیں اور اسی رفتار میں آہستہ آہستہ یہ ختم ہونے کی طرف جاتا ہے تو ہمارا ایم یہی ہوگا کہ ہم اس کو اسی طرح سے جن علاقوں میں بارشیں زیادہ ہیں اور ہم نے دیکھا ہے نشیبی علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پہ پانی کھڑا بھی ہو جاتا ہے جھوڑوں میں, بالکل, اور کافی ساری جگہوں پہ جو ہے وہ بچے پانی میں کھیلنے بھی چلے جاتے ہیں. ہمارے نارمل ایک کلچر ہے ہمارے سوسائٹی کا. تو مجھے صرف یہ بتائے گا کہ ان علاقوں کے جو پیرنٹس ہیں, جو والدین ہیں, ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کرونا سے بچا سکیں بچوں کو؟ جی اس میں وہی 3 وہ بیسک پرنسپلز وہی ہیں کہ آپ نے بچوں کو سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, گلوز پہننے ہیں, اور ہینڈ واشنگ, اور خاص طور پہ ایسے حالات میں تو صاف پانی سے ہاتھوں کو دھونا اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا وہ بہت ضروری ہے. پانی میں اس کی لیویبلٹی وائرس پانی کی میں لیویبلٹی کے بارے میں ایسا کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ پانی میں کتنا عرصہ زندہ رہے گا. So your take on this, floods, rain, a very dangerous situation, کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کرونا کا آپ کو لگتا ہے اس پہ کوئی افیکٹ آئے گا؟ کرونا سے فلڈز رینز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک وائرس ہے جہاں پر رش ہوگا یہ پھیلے گا. اگر ہم نے نارملی دیکھا پانی کی, جیسے میم نے بھی کہا کہ ہیضہ ہو جاتا ہے اور اسکن الرجیز آ جاتی ہیں بہت ساری, وہ بیماریاں بھی تو پانی میں پنپتی ہیں. وہ تو بالکل ایک الگ, کرونا سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. فلڈز پانی کھڑا ہوتا ہے, گندا ہو جاتا ہے, لوگ پی جاتے ہیں, اندر چلا جاتا ہے ہمارے باڈی کے اندر, اس سے گیسٹرونٹرائٹس اور اسکن کی بیماریاں, باقی بیماریاں وہ تو پھیل جاتی ہے. لیکن کرونا سے اس کا کوئی خاص میرے خیال میں میڈم نے کوئی ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے. کراؤڈ وونٹ ہیلپ کرونا کسی بھی طرح سے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اب آپ کا جب سردی کا موسم آئے گا تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ بہت سے انفلوئنزا وائرس ہے, جتنے بھی اس ٹائپ کے ریسپریٹری وائرسز ہیں وہ خاص طور پہ اولڈر ایج گروپ کو سردیوں میں زیادہ افیکٹ کرتے ہیں, زیادہ اموات ہوتی ہیں لوگوں کی نمونیا کے ساتھ اور بیماریوں کے ساتھ. سملرلی سو یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ کرونا کا بھی جو ٹرانسمیشن ہے وہ سردیوں میں تھوڑی بڑھ جائے گی. سو ہمیں سردیوں میں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بیسیکلی فلڈ سے زیادہ وی شوڈ وری اباؤٹ ونٹرز. جی بالکل, سردیوں کے بارے میں زیادہ ہمیں تیاری کرنی پڑے گی چاہیے, کیونکہ دیکھیں سردیوں کی اپنی بیماریاں, جیسے میڈم نے کہا فلو اور ساتھ میں نمونیا, تو ساتھ میں پھر اگر کرونا تو یہ کہ وہ ڈبل ٹرپل وہ ساتھ میں ساری چیزیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں. تو ہم نے سردیوں کی زیادہ احتیاط کرنی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سر ہم جب بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی اور ہاسپٹلس کی, ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب کرونا از ہیئر اور ہمارے ساتھ اٹ ہیز ٹو اسٹے, کچھ عرصے تک ہمارے ساتھ رہے گا. ہم نے نیوزی لینڈ کی ایگزامپل دیکھی, آپ نے سیکنڈ ویو کی بات کی, وہاں پہ وہ 0 کیسز پہ گئے, دے سروائیوڈ 100 days وداؤٹ کرونا پیشنٹ, کوئی بھی ان کے پاس پازیٹیو کیس نہیں, اور ریسنٹلی ان کے پاس وہ سیکنڈ ویو دوبارہ سے شروع ہو گئی جس کے آپ ذکر کر رہے تھے. اچھا مجھے تھوڑا سا سب یہ سمجھائے گا, کیا ہمارے ہاسپٹلس اور گورنمنٹ آر دے پریپیئر فار اٹ؟ دیکھیں ہمارے ہاسپٹل نے جو اس سے برا ٹائم تھا وہ دیکھ لیا ہمارے ہاسپٹلس نے. اور مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں, ہمارا پولی کلینک ہاسپٹل میں جو ہمارے پاس کرونا کا پیشنٹ تھا وہ آج سے 3-4 دن پہلے ڈسچارج ہو گیا, وہ لاسٹ ہی پیشنٹ تھا. اچھا ماشاء اللہ. اس وقت ہمارے پاس کوئی کرونا کا پیشنٹ نہیں ہے. یہ تو آپ نے بہت زبردست گڈ نیوز شیئر کی ہمارے ناظرین کے ساتھ. ہمارے پاس کوئی پیشنٹ نہیں ہے. دوسرا ہم نے ایک انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل بھی بنایا ہے ادھر چک شہزاد کے پاس. تو یہ کہ اب پیشنٹ جتنے بھی آتے ہیں کرونا ہمارے پاس تو ہم وہ وہاں جاتے ہیں انفیکشس ڈیزیز. تو گورنمنٹ آلریڈی بالکل تیار ہے اس کے لیے, لیکن انشاءاللہ صورتحال وہاں تک نہیں آئے گی کہ اس طرح ایک سیکنڈ ویو میں اس طرح ہوگا, اس طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہمیں خیال رکھنا چاہیے جو SOPs ہے, ابھی تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ SOPs کو کس طرح فالو کرنا ہے. اگر ہم SOPs کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. میڈم نے کہا ہے اسکولنگ کا, دیکھیں پیرنٹس کو چاہیے کہ اب چھوٹے بچوں کا بہت خیال رکھیں. یہ میرے خیال میں ان کو تو SOPs کا پتہ بھی نہیں ہوگا, 2nd کلاس 3rd کلاس. تو یہ کہ چھوٹے بچوں کو اسکولوں کا زیادہ خیال رکھے, باقی بڑے بچے تو میرے خیال میں SOPs کو فالو کر سکتے ہیں. گڈ پوائنٹ میم. ڈو یو تھنک دا ڈاکٹر فٹرنیٹی, ہماری جو ڈاکٹرز ہیں ایز اے پروفیشنل, یہ سارے کے سارے نرسنگ سارے کے سارے اسٹاف, آر دے پریپیئرڈ فار دا سیکنڈ ویو؟ اگر یہ خدا نہ خواستہ دوبارہ آتا ہے, ان کی پریپریشن کہاں پہ ہے, مینٹل, فزیکل اور اکوپمنٹ وائز؟ سو مجھے لگتا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرابلم آتی ہے تو اس میں تھوڑی سی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے فار اس ٹو لرن اینڈ ٹو پریپیئر آور سیلوز.
سو آئی تھنک اس کرونا کے جو ہم فیز سے گزرے ہیں اس میں دا اویلیبلٹی آف دا پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے, یا ہمارے وینٹیلیٹرس کی اویلیبلٹی ہے, یا ہمارے نمبر آف بیڈس اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل بن گیا. سو بہت ساری چیزیں ایک طرح سے ایک پینڈیمک کے لیے ہم نے تھوڑی پریپریشن کر لی. تو اگر سیکنڈ ویو بھی آتی ہے, سو ہم نے فرسٹ ویو میں بھی دیکھا کہ لوگوں نے, ڈاکٹرز نے بھی اور نرسز میں اپنے آپ کو سامنے لا کے اور جتنا وہ کر سکتے تھے پیشنٹس کا خیال وہ کیا ہے. ہمارے لیے ایکوپمنٹ کی کبھی کوئی کمی ہمیں محسوس نہیں ہوئی اپنے ہسپتالوں کے اندر, اور آئندہ بھی آئی تھنک اب ہم زیادہ ویل پریپیئرڈ ہیں. اگر کوئی سیکنڈ ویو بھی آتی ہے تو انشاءاللہ we'll be able to face it. This is where I But want this to is add. physical. You are talking also of the mental. The mental, that is a very So I important think point. it was very demanding for the doctors اور nurses, because آپ I think اگر آپ کبھی just for an experiment صبح سے لے کے 12 گھنٹے کے لیے اگر صرف آپ وہ personal protective equipment ہی پہن کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس گرمی میں اس کو پہننا, جس کے اندر آپ کو ماسکس میں سانس بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے, اور اس میں مریضوں کا نہ صرف خیال رکھنا, اپنے بچوں کو, آپ فیملی کو بھی رسک پہ ڈالنا, بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. اور ہم اس فیز سے گزرے ہیں. سائیکولوجیکلی آئی تھنک وی نیڈیڈ اے لاٹ آف سپورٹ. ہم نے اپنے ہاسپٹل میں کوشش یہی کی کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے اور اوپر لے کے آئیں ان کو سب کو, لیکن اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. اور یہ سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم ماسک سمپل سا لگتا ہے کہ ہم ماسک نہیں پہنتے تو کیا ہو جائے گا, لیکن آپ ان ڈاکٹرز نرسز کا سوچئے کہ مریض تو سب ہاسپٹل میں آئیں گے اور ان کا خیال بھی رکھنا ہوگا, ان کی مینٹل ہیلتھ, ان کی فزیکل ہیلتھ آلسو. جیسے آپ کی فیملی ہے ویسے ڈاکٹرز کی بھی فیملی ہے, ان کا بھی خیال کریں اپنی فیملی کی طرح. سر آپ کا ایکسپیرینس, دا فزیکل ٹول, دا مینٹل ٹول, آپ نے جو ایک وہاں پہ کام کیا اور ایک سخت کنڈیشنز میں کام کیا ود لمیٹڈ ریسورسز, پورے ایکسپیرینس میں مینٹل ٹول کیسا رہا؟ دیکھیں جب یہ سٹارٹ ہوا تھا نا, میں جو بالکل پہلا مریض بھی ڈاکٹر امتیازی تھا, تو کہنے کا مطلب ہے اس وقت تو بہت زیادہ لوگ گھبرائے ہوئے تھے, ڈاکٹرز گھبرائے ہوئے تھے, اسٹاف گھبرایا ہوا تھا سارا. لیکن دیکھیں جیسے جیسے حالات گزرتے گئے, حالات نارمل ہوتے گئے, ڈاکٹرز وغیرہ, پیرامیڈیکل اسٹاف, ان کا جو وہ کافی بلند تھا, ان کا جو ہمت, حوصلہ. اور تو یہ کہ ہم اس وقت بھی پریپیئر تھے, اب بھی پریپیئر ہے, ہر وقت پریپیئر رہیں گے. ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف نے بہت اچھا کام کیا. جس طرح ہمارے پاس ریسورسز ہیں, اس ریسورسز کے اندر ہم نے بہت اچھا کام کیا. اور میرے خیال میں یہ N95 ماسک سب سے مشکل کام اس کو پہننا. کوئی کہا دن جہاں پہ ایموشنل بریک ڈاؤن ہو گیا کہ یار بس اب بہت ہو گیا؟ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ سٹارٹ میں ہم نے بہت خیال رکھا. ابھی چونکہ ہم عادی ہو گئے اس وائرس کے ساتھ رہن, اور سارے لوگ عادی ہو گئے, لیکن سٹارٹ میں تو یہ تھا کہ ہم ماسک کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے, گلوز وغیرہ وہ ہم نے پہنا ہوتا تھا پورا وہ سوٹ. لیکن سب سے کافی مشکل کام تھے سٹارٹ میں. پھر سب سے مشکل کام, آپ جب گھر جاتے ہیں, آپ کی فیملی ہوتی ہے, تو وہ جو فیملی, اور پھر آپ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ آپ سے آتے ہیں, آپ سے ملتے ہیں, ایک دم آپ کی گود میں آتے ہیں, وہ بڑا مشکل ہوتا تھا. تو یہ کہ پریپیئر اس وقت بھی تھے, آج بھی پریپیئر ہے, لیکن انشاءاللہ اچھا اس وقت سے زیادہ آج پریپیئر ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہمارے پاس سیکنڈ ویو پہلے تو انشاءاللہ نہیں آئے گی, ایسی کوئی حالات نہیں. اگر آ بھی جاتے ہیں تو ہم اس کو بیٹر فیس کر سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ حالات اس طرف نہیں جائیں گے, کیونکہ اس وقت آج بہت ہمارے پاس چیزیں بھی کافی زیادہ ہیں. بیٹر پریپیئرڈ, بہت زیادہ اچھے پریپیئر. اور یو آلریڈی وینٹ تھرو دی ورسٹ فیز. دیکھیں اس وقت میں نے آپ سے بتایا, اس وقت ہمارے پاس ایک پیشنٹ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس وارڈز بن گئے ہیں, SOPs ہیں, ہاسپٹل بن گئے ہمارے پاس. تو یہ کہ ابھی حالات کافی بہتر ہیں اور اچھے ہیں, اور پریپیئر انشاءاللہ ہر وقت رہیں گے انشاءاللہ. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ بھئی ڈاکٹر بنے ہیں تو اس کے پورا وہ دیں گے, لوگوں کی خدمت کریں گے. نہیں, تو آپ لوگوں کی ہمت ہے اور آپ لوگوں کا جذبہ ہے جو آپ لوگوں نے اتنی زیادہ فزیکل اور مینٹل ٹول لے کے بھی چیزوں کو میں انٹرفیئر کروں گا. دیکھیں ڈاکٹرز نے تو, پیرامیڈیکل اسٹاف نے تو کیا, لیکن میں میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے صبح سے لے کے رات تک, میرے خیال میں میڈم
اتنے کووڈ کے اوپر پروگرام کیے ہیں, باہر نکلے ہیں, ہاسپٹلز میں آئے ہیں, کیونکہ مشکل کام ہے. اگر کرونا چل رہا ہے ہاسپٹل میں اور کوئی آپ مائک والا آ جاتا ہے کہ آپ انٹرویو دو, کوئی ہاسپٹل آنے کو تیار نہیں تھا, لیکن آپ لوگ آتے تھے ہاسپٹل میں, پوچھتے تھے کتنے مریض ہیں, کیا حالات ہے, وارڈ کیسا ہے, میں فیس کرتا تھا. تو میڈیا کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا. شعور, سب سے زیادہ شعور جو اس وقت کووڈ کے لوگوں نے دیا وہ میڈیا نے دیا, تو آپ سب کا بہت بہت Everybody played their role. That's important. وہ دیکھیں کہ میڈیا نہ ہوتا تو میرے خیال میں نہیں, what I think everybody played their role. آپ لوگوں کا اپنا ایک بہت امپورٹنٹ رول تھا, وہ آپ لوگوں نے کیا. اویئرنیس کریشن میڈیا کا کردار تھا, اور پازیٹیولی اویئرنیس کریٹ کی میڈیا نے. لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں, تھینکفل ٹو ڈاکٹرز ہے, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ترڈ اس میں جو ہمارے ساتھ لوگوں, میڈیا نے بہت ساتھ دیا. تھینک یو ویری مچ. ڈیفینیٹلی. اچھا میم, ابھی اب آپ سے دو سوال ہیں میرے بڑے امپورٹنٹ. ایک بینگ اے پروفیشنل ڈاکٹر اور ایک بینگ اے مدر. ایک بینگ اے ڈاکٹر یہ سوال ہے کہ اب ہم اسکولس کھولنے کی طرف جا رہے ہیں, اور ہوپ فلی 15 ستمبر سے ہمارے اسکولس جو ہیں وہ واپس ریگولر کھلنا شروع ہو جائیں گے. تو بینگ اے پروفیشنل ڈاکٹر, ڈو یو تھنک دس از وائز, اینڈ بینگ اے مدر ایز اے پیرنٹ, ناٹ ایز اے ڈاکٹر, ایز اے پیرنٹ, آپ کو لگتا ہے کہ آپ بچوں کو بھیج سکیں گی؟ سو جہاں تک سوال ہے ایز اے پروفیشنل, بیکاز وی آر لیونگ ان اے سوسائٹی اینڈ وی آر لیونگ ان اے کنٹری, وی آلسو ہیو ٹو لک ایٹ دا فائنینشیل سائڈ آف دا تھنگس. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری معیشت بھی, اس کو بھی ضرورت ہے, ناٹ اونلی فائنینشیل, دیکھیے اور بچوں کی ایجوکیشن بھی ہے نا. بچوں کو آپ ایجوکیشن کب تک بند, بیکاز دس وائرس از ہیئر ٹو اسٹے فار سم ٹائم, تو آپ کب تک اسکولنگ ان کی بچوں کی بند کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے ایز اے ڈاکٹر ہمیں پریشانی تو ہوتی ہے کہ کہیں ہمیں سیکنڈ ویو کا سامنا نہ کرنا پڑے, بیکاز ڈاکٹر کو آپ آئسولیشن میں نہ لیجیے. ڈاکٹر بھی مائیں بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی بیٹیاں بھی ہیں, اور ان کے بوڑھے ماں باپ ہیں جن کے پاس وہ گھر جب واپس جاتے ہیں تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے کہیں ان کو انفیکشن نہ ہو جائے اور ان کو کچھ نہ ہو. اور بہت دفعہ ایسا ہوا بھی کہ ڈاکٹرز کے پیرنٹس کو ان سے انفیکشن ہو کے, اور کئی لوگوں نے ہیو لاسٹ دیئر پیرنٹس, اینڈ وی ہیو سین مینی ایگزامپلز ویئر ڈاکٹرز خود بھی انفیکٹڈ ہوئے. اور خیر یہ ساری چیزیں ہم گزرے ہیں, تو ہمیں اس چیز کا احساس بھی ہے, اور اس چیز سے ہمیں, اس لیے جب کوئی احتیاط نہیں کرتا تو تھوڑا ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے. Being a mother, would you be able to sense? So I think being a mother, we should, if we are responsible mothers and if we can tell our children کہ اس طرح سے انہوں نے چیزوں کو رکھنا ہے, اور آج کل بچے سمجھدار ہیں, ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. اسکولس میں سرٹن SOPs اگر فالو ہو رہے ہیں اور پیرنٹس ان کا خیال رکھیں کہ وہ SOP اسکول والے ضرور فالو کریں, تو آئی تھنک انشاءاللہ تھنگس ول بی فائن. اور کیونکہ بچوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں میں جو کرونا کا انسیڈنس ہے وہ بہت کم ہے, کمپیریٹیولی زیادہ پازیٹیوٹی وہاں پہ, جو ان کا وہ اینٹی باڈیز ہیں, جو ان کا ریاکشن ہے وہ زیادہ بہتر ہے. سر سیم سوال آپ کے ساتھ بھی اب ہمارا, کہ دو چیزیں ہیں, بینگ اے پروفیشنل آپ کو لگتا ہے اسکولس کھلنے چاہیے, اور ایز اے پیرنٹ, ایز اے فادر, کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے, بھیجتے ہوئے ابھی بھی کچھ دل میں ہوگا کہ نہیں یار تھوڑا روک لوں؟ نہیں, ابھی تو میں پہلے ہی بتایا تھا کہ گھبراہٹ جو تھی وہ تو تقریباً ختم ہو گئی. بچے سیکھ گئے ہیں, زیادہ تر میرے بھی سیکھ گئے ہیں, باقی بھی میرے خیال میں بہتر سیکھ گئے ہیں. لیکن ایک چیز کا مجھے تھوڑا سا جو ٹینشن ہے, چھوٹے بچے ہیں, فرسٹ کلاس, KG, سیکنڈ کلاس, تھرڈ کلاس, یہ جو چھوٹے جو نرسری کے بچے ہیں, پرائمری سیکشن جو ہے, میرے خیال میں دیکھیں اس کے اوپر ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے. گورنمنٹ کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس کے کیا. باقی میڈم نے کہا کہ بچوں میں ہے بہت کم ہے, لیکن ہے تو صحیح. ابھی اس طرح نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے, لیکن ہے بچوں میں یہ وائرس. ٹرو, جب تک ایک بچے کو بھی رسک ہے, ایک بھی بچہ اگر رسک پہ ہے, تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو لک انٹو. دوسرا یہ کہ جو جس اسکول وہ جاتے ہیں نا, وہاں پر صرف کڈس تو نہیں ہوتے ہیں نا, چھوٹے بچے, وہاں پرائمری سیکشن بھی ہوتا ہے, باقی سیکشنز بھی ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ضرور توجہ دیں. باقی ماشاءاللہ بچے سیکھ گئے کافی حد تک. اگر ہم فالو نہیں کریں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ پاپا ماسک پہنیں, یا گلوز نہیں ہے, یا اس طرح نہ کریں. تو یہ کہ بچے کافی ہم سے زیادہ سیکھ گئے. That is the positive point. اچھا پوائنٹ ہے, لیکن چھوٹے بچوں پر ضرور جو ہے نا پرائمری اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں ورک اپ کرنا پڑے گا. بالکل. باقی اسکول سے تو دیکھیں اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا کریں. آئی تھنک اسکول ایڈمنسٹریشن ہیز ٹو پلے دا رول. یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ کس طرح سے عمل درآمد کراتی ہے پوری کی پوری SOPs کو. ایک ٹیچر جو کھڑا ہوا ہے کلاس میں, وہ کس طرح سے اس میں دیکھو ٹیچروں کا, ہمارے پیرنٹس کا, اور سب کا ہر ایک سب کا رول ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ
جو سٹیز کے اندر تو یہ بہت اچھا فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اسلام آباد جیسے شہر میں یا بڑے شہروں میں، لیکن آپ اربن میں جاتے ہیں تو وہاں پر اس کو فالو کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو تھوڑا سا یہ کہ اس کے اوپر ہم نے جب اتنا دن بند رکھا تو اگر ہم کچھ دن اور بند کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو سیکنڈ اس کے ویو کے بات ہو رہی ہے لوگ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے. 10-15 دن ہم حرج نہیں اگر ہم تھوڑا ویٹ کر کے اس کو دیکھ لو. اتنا ویٹ ہم نے کیا تو 10-15 دن میں ہم کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور وہ ویو کا بھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ سیکنڈ ویو ہے یا نہیں ہے، آ رہی یا نہیں آ رہی، تو انشاءاللہ حالات ٹھیک ہے، قابو رہیں گے. میم بینگ اے مدر، بینگ اے پروفیشنل، obviously بینگ اے مدر، مور امپورٹنٹلی ایک بچے کو اب آپ نے صبح اگر اسکول بھیجنا ہے، 15 ستمبر کو کھل جاتے ہیں اسکول، آپ نے صبح بھیجنا ہے، وہ کون سی امپورٹنٹ نیسیسٹیز ہیں SOPs کی کرونا سے بچنے کے لیے جس کو آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے بینگ اے مدر سمجھائیں؟ جو مائیں دیکھ رہی ہیں وہ بیٹھ کے وہ کیا چیزیں جو بچوں کو سمجھائیں، اور نمبر 2 ان کے بیک پیکس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ آئی تھنک سینیٹائزر بیک پیک میں ایک امپورٹنٹ ایڈیشنل کمپوننٹ ہے جو کہ ہونا چاہیے. اگر اصولاً تو اسکولس کو پرووائڈ کرنے ہیں، ان کے واش رومس کے اندر بھی سینیٹائزرز اور ہینڈ واشز ہونے چاہیے تاکہ بچے ان کی ریگولر ایک آئی تھنک SOP بننا چاہیے کہ ہر کلاس کے بعد اور میں بھی وہ اپنے ہینڈ واش کر لیں، اور ان کی پراپر سیٹنگ جہاں بھی ہے وہ بھی اسکول والے اس کا خیال رکھیں. لیکن بچوں کو آف کورس آپ نے ماسک بھی دے کے بھیجنا ہے، اور وہ بھی کسی بھی بچے کے بیگ میں ماسک لازمی، بالکل لازمی ہوں گے، اور ایک سینیٹائزر چھوٹی زیادہ باٹل ماسک رکھیں تاکہ اگر خراب بھی تو بچہ ڈیفینیٹلی اس کو دیکھ لے. اس کے علاوہ سینیٹائزر ہے، اینڈ ایجوکیٹنگ یور چائلڈ اباؤٹ یوزیج، کہ آپ نے سینیٹائزر کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے. اس میں تھوڑا سا یہ بھی خیال رکھیں کہ جو بہت چھوٹے بچے ہیں، بعض بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ باٹلس میں جو بھی ہے اس کو ڈرنک پی بھی لیتے ہیں، تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم یہ خیال رکھیں کہ ان کو اس چیز کے اندر. سر یور ٹیک آن دس، بچے اب کل جا رہے ہیں، لیٹس سے کہ اسکول جاتے ہیں 15 ستمبر کو کھل جاتے ہیں، گورنمنٹ نے انیشیٹو لے لیا، اب بچے جا رہے ہیں، وہ آپ جس طرح پرائمری سیکشن کے بچوں کی بات کریں، دیٹ از ون کنسرن کہ وہ بچہ چھوٹا ہے، اپنے آپ کو کس طرح لک آفٹر کرے گا. تو بینگ اے فادر، اگر آپ دیکھتے ہیں جو پیرنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ کون سی ایسی 2-3 چیزیں جو لازمی بیگ میں ہونی چاہیے؟ کون سی ایسی انفارمیشن ہے جو بچوں کو لازمی آپ نے بٹھا کے سمجھانی ہے؟ اور وہ کون سی چیزیں جو آپ چاہیں گے کہ اسکولس بھی امپلیمنٹ کریں ایز اے ایڈمنسٹریشن؟ دیکھیں اسکول، دیکھیں سب میڈم نے تو بتا دیا کہ سب سے پہلے تو ماسک ہونا چاہیے، اور ماں باپ کو کئی ماسک رکھنے چاہیے میرے خیال میں بیگ کے اندر، اور سینیٹائزر تو گھر سے جب نکلیں گے تو ظاہر ہے سینیٹائز کر کے واش کر کے سارا، لیکن اور گلوز بھی میرے خیال میں کئی ہونے چاہیے آپ کے، 1-2-3 گلوز پیئر ہونے چاہیے، اس طرح سینیٹائزر ہونا چاہیے. تو دوسرا ہے کہ ایک میرے خیال میں ہر کلاس کے اندر بیسن ہونا چاہیے. تو اگر ہر کلاس کے اندر ایک بیسن کچھ عرصے کے لگانے میں کیا حرج ہے؟ تو ہم اس طرح کوئی ہر اسکول کے اندر، ہر کلاس کے اندر یا کلاس کے باہر ایک بیسن ہو، تو اگر آپ اندر جاتے ہیں بچے ہر کلاس کے بعد اگر ہینڈ واش کریں میرے خیال میں تو یہ ایک اچھا میرا خیال دیٹس اے گڈ آئیڈیا. آپ اس کے اندر امپلیمنٹ کریں اور میک شیور کہ بچہ اس کو ہینڈ واش، اور ساتھ میں کیونکہ سینیٹائزر مہنگا ہے تو میرے خیال میں صابن سستا بھی ہے، تو دوسرا یہ کہ ادھر صابن رکھیں، ایک واش بیسن ہو، بچہ جیسے کلاس کے اندر انٹر ہو تو واش ضرور ہاتھ واش کرے، اور میرے خیال میں یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے. کریکٹ. ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ آپ لوگوں تک کرونا کی جو اب کرنٹ سچویشن ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں، ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں تک ہم لوگ وہ انفارمیشن لے کر آئیں جو اب سیکنڈ ویو کو ہم اوائڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں، جہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جی سیکنڈ ویو کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، وہ ساری انفارمیشن بھی ہم آپ تک لے کر آئیں. اس کے علاوہ جیسے ڈاکٹر امتیاز نے کہا، ڈاکٹر شمسا نے بھی کہا کہ جی بہت امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کے لیے کہ اب جب اسکولس کھلیں گے تو اس کے اندر آپ نے اپنے بچوں کو بٹھا کے کس طرح سمجھانا ہے یوزج آف سینیٹائزیشن، کہ آپ نے ہاتھ واش کرنے، سینیٹائزر یوز کرنا ہے، گلوز ہو گئے، کچھ ماسک ہو گئے جہاں پہ آپ افورڈیبلٹی ہے اس کے ساتھ میں کریں. اور یہ وہ چیزیں جن کو ہم اگر امپلیمنٹ کریں گے تو ہماری جو ایک سوشل گروتھ ہے، جو ہماری اکنامیکل گروتھ ہے، وہ رکے گی نہیں، اور ہماری سوسائٹی آگے رول کرتی رہے گی جس طرح چلنا ہے، زندگی کا پہیہ نارمل روٹین میں آ جائے گا واپس. بہرحال ہماری کوشش تھی کہ ہم آپ تک دوبارہ سے کرونا کے ریلیٹڈ اپڈیٹس بھی لائیں، اور آئی ہوپ کافی ساری چیزیں اب کلیئر بھی ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام وائس آف پاکستان. مجھے اجازت دیجیے گا، میں تھا فراز علی خان. تھینک یو جی.